السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں بنا رہی ہوں جی چکن فرائی کی بہت ہی زبردست ریسیپی، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ کا چکن بہت سافٹ بنے گا، بہت جوسی بنے گا، ٹینڈر بھی جلدی ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اس کے اندر تک گیا ہوا ہوگا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں بنانا۔ 1 kg چکن ہے میرے پاس اور میں نے لیگ پیسز لے لیے ہیں۔ آپ لوگ کوئی بھی کٹس جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون نمک کا ڈال دیا ہے، 3 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر سرکے کے ایڈ کیے ہیں، اور اس کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں جی ہاٹ سوس۔ 4 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر ہاٹ سوس ڈالی ہے، یا چلی سوس جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی، اور پانی سے ہم نے اس باؤل کو بھر دینا ہے اوپر تک، یعنی کہ سارا چکن اس کے اندر ڈپ ہو جائے۔ 1 گھنٹے کے لیے ہم نے اس کے اندر چکن کو ڈپ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چکن بہت سافٹ بنتا ہے، اور اس کے اندر تک جو ہے نا چلا جاتا ہے ذائقہ سرکے کا بھی اور نمک کا بھی، اور یہ جو ہم نے چلی سوس اس کے اوپر ڈالا ہے اس کا بھی۔ ٹینڈر بھی جلدی ہو جاتا ہے اور جوسی چکن بنتا ہے۔ 1 گھنٹہ آپ اس کے اندر بھیگا رہنے دیں، اور اس کے بعد میں نے اسے نکال لیا تھا پانی میں سے، پھر میں نے اسے خشک کر لیا، اور اب اس کی میرینیشن کر رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر نمک کا ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر سرخ مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون وائٹ پیپر اس کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر چلا گیا جی لہسن کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون، ادرک پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون۔ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا، 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا جس کو میں نے کرش کر دیا تھا۔ 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ ہے، وہ بھی کرش کر لیا تھا، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا۔ 4 ٹیبل اسپون لیمن جوس ڈالا ہے۔ 1/4 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے فوڈ کلر۔ فوڈ کلر سے اس کا کلر بہت پیارا آتا ہے۔ 1 عدد میں نے اس کے اندر انڈا ڈالا ہے۔ 1.5 ٹیبل اسپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے میدے کا، اور 1.5 ٹیبل اسپون ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کارن فلور کا، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر سفید تیل ڈال دی ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا، کیونکہ فوڈ کلر میں نے ڈالا تھا اس لیے۔ اب ہم کریں گے جی اس کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ 4-5 منٹ کے لیے آئل کو گرم کر لینا ہے، اور پھر اس کے اندر ہم نے اپنا چکن ڈالنا ہے۔ ٹھنڈے آئل میں آپ نے اپنا چکن بالکل نہیں ڈالنا، اور نہ ہی بہت گرم آئل میں ڈالنا ہے، ورنہ آپ کا چکن اوپر سے جلنے لگ جائے گا اور اندر سے کچا رہ جائے گا۔ اس لیے مناسب فلیم ہونا ضروری ہے، اور ہم نے اس چکن کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے سارا ٹائم۔ یہ دیکھیں جی چکن ڈالے ہوئے مجھے تقریباً 1.5 منٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے ان کی سائڈز چینج کرنی شروع کی ہیں۔ آپ نے چکن ڈالتے فوراً ہی سائڈز چینج نہیں کرنی، ورنہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ چکن کو چھوڑ دے گی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چکن کو آئل کے اندر رہنے دینا ہے تاکہ یہ سٹے کرے اور اس کی کوٹنگ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی سائڈز چینج کرنی ہے۔ 1.5 سے 2 منٹ بعد آپ اس کی سائڈز چینج کیجئے گا، ایک سائڈ سے کوٹنگ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی اور پھر دوسری سائڈ سے ہو جائے گی۔ آپ نے ٹوٹل اس کو 7 سے 8 منٹ تک کوک کرنا ہے۔ اس میں آپ کا چکن انشاءاللہ بہت اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے گا۔ وقتاً فوقتاً آپ نے اس کی سائڈز چینج کرتے رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک سائڈ پڑا رہنے کی وجہ سے آپ کا چکن جل جائے۔ آپ نے 8 منٹ سے زیادہ چکن کو کوک نہیں کرنا، ورنہ آپ کا چکن اندر سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں انشاءاللہ آپ کا چکن بالکل ڈن ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک پیس نکال کے دیکھ لیں، اگر وہ ڈن ہو گیا ہے تو آپ اسے نکال لیں۔ جب ہم لوگ بہت زیادہ اسے پکا لیتے ہیں نا تو چکن اوور کوک ہو جاتا ہے، پھر وہ جوسی نہیں رہتا، اندر سے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور اتنے مزے کا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا فرائی چکن بن کے تیار ہو گیا، بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار۔ آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔